سبجیکٹ میں، نہ ان کو گرامر، تجوید اور نورانی قاعدہ جیسے ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ سبجیکٹ آئیں گے تو ہی ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی یہ وحی نازل کرنا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ اب بڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ ہمارا علم اب جو ہے وہ اسٹیگننٹ نہیں ہو جانا چاہیے، کسی ایک جگہ پہ رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہم اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جاننے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے گئے مقصد کو پہچاننے کے لیے کیا کریں گے؟ اقرأ کریں گے، پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے۔ لیکن کیا ہے کہ آج جو ہم لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ کیا ہے ہمارا؟ سب سے کم ہے نا؟ تعلیم میں تو ہم نے بالکل ہی میدان میں سب سے پیچھے آتے ہیں ہم، اور اقوام جو ہیں اور مذاہب جو ہیں وہ ہم سے بہت بہت آگے جا چکے ہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہلا میسج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں میسج پہنچایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اپنا لٹریسی ریٹ بڑھانا ہے، اپنے آپ کو علم کے معاملے میں کانفیڈنٹ کرنا ہے، اپنے پاس وہ ریفرنسز رکھنے ہیں، اپنے پاس وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق جو علم کی فارم میں، ہمیں تو رزق لگ رہا ہوتا ہے نا، روٹی پانی کپڑا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے رزق ہے کیا؟ علم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے کیا ہے؟ رزق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے کیا ہے؟ رزق۔ تو ان سب رزق کو جو ہے ہمیں اپنے لیے بڑھانا ہے۔ تو ہمارا جو دھیان جاتا ہے سب سے زیادہ عبادات کی طرف جاتا ہے، وظائف کی طرف جاتا ہے، برکتوں کی طرف جاتا ہے۔ علم اگر ہمیں آ جاتا ہے تو ہماری زندگی میں وہ ٹھہراؤ، وہ سکون آ جاتا ہے کہ جیسے بالکل کبھی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ جا کے پینک ہو رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، بچے کے ساتھ جو ہے نا اتنا اس کے رات میں کانوں میں درد ہے یا اس کے دانت میں درد ہو رہا ہے، اور آپ پینک ہو رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اتنے تحمل سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے شاید وہ توجہ نہیں دے رہا ہے آپ کو، یا شاید وہ آپ کی طرف جو ہے نا آپ کی تکلیف کو سمجھ نہیں رہے، لیکن چونکہ وہ اپنی علم کے بیس پہ کیا ہوتا ہے، تحمل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، صبر کے ساتھ آپ کی بات سن رہا ہوتا ہے، وہ پینک نہیں ہوتے۔ اور ایمرجنسی میں ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں، آئی سی یو کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایمرجنسی وارڈ میں جو ہوتے ہیں، وہ پینک ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے پیشنٹ آتا ہے وہ بھاگ بھاگ کے اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اپنے علم کی بنا پہ کہ یہ ایمرجنسی کیس ہے، اس کو فوراً ڈیل کرنا ہے۔ اور جو کنسلٹیشن کے ساتھ آپ جاتے ہیں، پلان کے ساتھ جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر تحمل کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ڈاکٹرز جو ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، لیکن دونوں کے ریئیکشنز ڈفرینٹ ہیں بیکاز آف دیئر علم۔ اپنے علم کی بیس پہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے اب کس بات پہ جلدی کرنی ہے، کس بات پہ جو ہے پیشنٹ کو مجھے سمجھنا ہے اور تحمل سے اس کا علاج کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو کمی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ علم کی کمی ہے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس الحمدللہ جذبہ ہے، اور اب الحمدللہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نور ہمیں ملنا شروع ہو گیا جس کے تھرو ہم جو ہے وہی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب کیسے ہونا ہے، دین کو کیسے سرو کرنا ہے۔ تو آج جو سبجیکٹ شروع ہونے لگا ہے نا وہ ہے علوم القرآن۔ علوم القرآن جو ہے وہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے نام سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ علم ہے، اور جمع کا صیغہ ہے علوم، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے بہت سارے علم ہیں، تو یہ ان کو کیٹر کرے گا، ان کو یہ آپ لوگوں کے لیے آسان بنائے گا کہ قرآن کی تجوید، قرآن کا گرامر، قرآن کا جو سیاق و سباق ہے، قرآن کے جو ریفرنسز ہیں، شان نزول ہے، منسوخ آیات جو ہیں، تنسیخ جو ہو چکا ہے، ناسخ منسوخ کے بارے میں، قرآن کے جو نام ہیں وہ کیوں نام رکھے گئے ہیں، یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ یہ آپ کو بیسک لیول پہ آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ اس کو ایجوکیٹ کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ یہ کیوں سوچا ہم نے کہ آپ کو اس چیز سے جو ہے وہ آپ کو اس سبجیکٹ کی طرف لے کر آیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں یہ آپ جان رکھیں کہ سورہ طٰہٰ جو ہے نا، سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما انزلنا القرآن لتشقى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا، بیان کر رہے ہیں طٰہٰ۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ڈفرینٹ ناموں سے پکار رہے ہوتے ہیں نا، یاسین، طٰہٰ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر یہ کہہ دیتے نا کہ محمد یا محمد کہہ دیتے، تو اب یہ بات نہ صرف رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہے، صرف وہی اس بات کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ جیسے کوئی مجھے آ کے کہے کہ یوشا یہ کام کر لو، تو مجھے اب باقی جو بھی لوگ بیٹھے ہوں گے نا ان کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ کام صرف یوشا کو کہا گیا ہے۔ لیکن کوئی آ کے کمرے میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کے کوئی کہے کہ تم میں سے کون ہے جو ہے نا جس کو یہ فلاں چیز جو ہے کرنی ہے، وہ آ جائے ذرا، تو پھر ایک جنرل سا جو ہے جینٹل مین جیسے کہتے ہیں، او لیڈیز، او جینٹل مین، یو گائز، تو ایک جنرل سا ایک اصول دے دیا جاتا ہے کہ جو انٹرسٹڈ ہے وہ کر لے۔ بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پہ یاسین، طٰہٰ، ان کے نام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ناموں سے پکارا ہے، اس کی حکمت یہی نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ میسج دے رہے ہیں، طٰہٰ، یاسین، اور ہمیں میننگز نہیں پتہ ان کے، بس نام ہے یہ۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما انزلنا القرآن لتشقى، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیا جائے، تمہارے لیے تکلیفیں پیدا کر دی جائیں، تمہارے لیے زندگی کو ٹف بنا دیا جائے، اور تمہیں جو بہت سارے ایسے چیلنجز دے دیے جائیں جس کے لیے تم ریڈی نہ ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے لیے کیا ہے؟ مشقت
ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہمیں ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ مشقت بن گیا ہے۔ تو یہ مشقت کیوں بن گیا ہے؟ اگر بن گیا ہے تو وہ شاید مشقت یہ ہے کہ اس کو مکمل کرنا ہے، اس کا ناظرہ پڑھنا ہے، اس کی تجوید، اس کا گرامر ہمارے لیے جو ہے نا مشقت قرآن فی الحال یہی ہے۔ کیا گرامر، تجوید، اس کو اچھے سے پروناؤنس کرنا، ان کے ورڈنگز کو پروناؤنس کرنا اور اس کی تفسیر کو سمجھنا، یا عربی بھی ہم سیکھ لیں اس سے، یا اس کے متعلق جتنی بھی مشکلیں ہیں وہ ہمارے لیے مشقت ہو سکتی ہیں ہماری زندگی میں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہو رہی تھی، طٰہٰ ما انزلنا القرآن لتشقیٰ، تو قرآن میں تو ان کی زندگی کی مشکل قرآن سیکھنا نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کو عربی آتی تھی، ان کے لیے گرامر تجوید کرنا کوئی کورس نہیں تھا، ان کے لیے جو مشقت تھی قرآن کو سمجھنے کی، یا قرآن ان کے لیے جو مشقت بن گیا تھا، وہ کسی حد تک بہرحال تھی بھی، کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ امی تھے، ان کا کوئی عربی پہ بہت زیادہ ایسا عبور نہیں تھا جو اس زمانے کے اور لوگوں کا ہوتا تھا نا، وہ اسکول یا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہی couldn't ریڈ اینڈ رائٹ۔ تو بہرحال کریکولم کی ٹینشن ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو آپ کو دے دیا جائے، ایک دعوت بھی آپ کے سر پہ سوار ہوتی ہے کہ دعوت کرنی ہے، تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ مجھے وہ جو ہے اس ٹائم پہ مینیج کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشقت لگ رہی تھی نا قرآن، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ما انزلنا القرآن لتشقیٰ، وہ مشقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ میں لوگوں تک کنوے کر دوں اپنا میسج، جتنا میکسیمم اچھے طریقے سے، جتنا منیمل ٹائم میں کنوے کر سکوں، میں اتنا منیمل ٹائم میں کنوے کر دوں اور اپنا کریکولم کور کروا دوں۔ یہ ٹینشن تھی ان کو۔ اگر ان کو بہرحال ان کو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کو قرآن کو پروناؤنس کرنا یا قرآن کی تجوید کرنا بھی جو تھا، یا قرآن کو لوگوں تک بتانا بھی جو تھا، وہ بھی کہیں نہ کہیں مرحلہ لگ رہا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ القیامہ میں فرماتے ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ جلدی جلدی نہ کریں بتانے کے لیے، جلدی جلدی مت پڑھیے اسے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے آپ کو بھی پڑھا دینا، اس کا بیان کر دینا، لوگوں تک پہنچا دینا۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت بھی سمجھ رہے تھے قرآن کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کو جلدی جلدی بھی بیان کر رہے تھے کہ جلدی سے میں بتا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایز اے ہیومن بینگ ڈر جاتے تھے، وہ بھی اس ذمہ داری سے خوفزدہ ہو جاتے تھے، پریشر میں آ جاتے تھے۔ اور قرآن آپ پر بہت زیادہ تب یہ پریشر ڈالتا ہے جب ڈیمانڈ آتی ہے قرآن کی، جب عمل میں کوئی چیز کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ پریشر آپ کو تبھی فیل ہوتا ہے۔ ہم نے پریشر کس چیز کا لے لیا ہے؟ ہم نے اس کی لنگوسٹک کا پریشر لے لیا ہے، اس کی لینگویج کا پریشر لے لیا ہے، عربی آ جائے، تفسیر آ جائے، اور اس کے معنی آ جائیں، اس کا گرامر آ جائے۔ تو ایز اے ڈگنیفائڈ پرسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ اس قرآن کی وجہ سے کیا ڈیل کر رہے تھے؟ ان کے کون سے ایگزامز ہوتے تھے، ان کا کون سی ٹینشن وہ لیتے تھے؟ وہ یہ لیتے تھے کہ میں لوگوں تک میسیج مجھے پہنچانا ہے۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ جو تھے ڈیلی بیسس پہ جن لوگوں پہ وہ اپنی آیات پڑھ کے پہنچاتے تھے، وہ ان کے دشمن تھے۔ روز آنا ہے ان کے پاس اور سیلف رسپیکٹ مجروح کرنی ہے مکہ میں، اور دشمنوں سے بات کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے آپ سے آپ کی جان مانگ لی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیٹرن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہم یہ کورسز سمجھیں گے، سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آپ سے آپ کی جان مانگ لی ہے اور مال مانگ لیا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ بھی ہے اللہ کو واپس کرنا ہے۔ اگر خوشی سے نہیں دے سکتے تو اللہ قرض مانگ لیتے ہیں پھر، کہ اگر وہ کیفیت ابھی نہیں ڈیولپ ہوئی، اگر وہ ابھی فیلنگ نہیں آئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ خوشی ہی خوشی جان اور مال دے دیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو خاص طور پہ جب محبت ہوتی ہے تو دے دیا جاتا ہے نا، تو توکل کا وہ درجہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر مال اور جان دینے میں اگر خوشی نہیں ہو رہی تو اب سامنے والا خود سے مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خود مانگ رہے ہیں کیا؟ کہ کیوں ہمیں اپنی ضروریات نظر آ رہی ہوتی نا، اپنے گھر والے، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنی جوانی، اپنا فیوچر ہمیں فکر کر رہا ہوتا ہے نا، تو جب کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں کہ اچھا میرے بھی یہ کام ہے، مجھے بھی یہ بچوں کو ٹائم دینا ہے، یا مجھے جو ہے نا اب دنیا میں ان کاموں میں لگ گئی تو مجھے ریجیکشن آئے گی۔ تو کوئی انسان کہے کہ آج آپ مجھے 100 روپے دے دیں، میں کل یا ایک ہفتے بعد آپ کو واپس کر دوں گا، تو پھر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اپنی مشکلیں پس پشت تھوڑی بہت ڈال دیتے ہیں کہ آسان ہو گیا ہے کہ ابھی یہ پیسے جا رہے ہیں لیکن مل جائیں گے واپس۔ بہرحال جس سینیریو میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، جس سچویشن میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ تو لوگ قرضہ واپس بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو کسی کو ہم بخوشی دے دیں، یا ہم سے کوئی مانگ لے اور وہ ایز اے قرضہ ہم سے مانگ لے تو ہم اس کو ایز اے لون دے دیں۔ تو اس سائیکی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھ لیا ہے اور اس پہ وار کیا ہے کہ اللہ نے کس چیز کا؟ قرض کا۔ ہم؟ صحابہ اکرام جو تھے وہ اب قرض کے لیول سے نکل آئے تھے۔ صحابہ اکرام جو تھے اب خوشی خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنا علم، اپنے جو سکلز تھیں وہ دے رہے تھے۔ اور اس کے بارے میں ہمارے پاس صحابہ اکرام کی ہسٹری آتی ہے
کہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ 1000 جانیں ہوتی تو بھی دے دیتے۔ یہ ایک جان بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ ایک جان کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دے دیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف جہاد نہیں کرتے تھے، وہ آپ تک مجھ تک پہنچانے کے لیے قرآن کی تیاری کر رہے تھے، وہ اپنے مال لگا رہے تھے۔ کون سے ایسے صحابی ہیں جس نے صرف مال لگایا ہو؟ کون سے ایسے صحابی ہیں جس نے صرف جہاد کیا ہو؟ اصحاب صفا جہاد بھی کرتے تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے اور گورنمنٹ بھی سنبھالتے تھے، سارے کام ایک بندہ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے۔ ہم صرف ایک کام پکڑ لیتے ہیں، مال دے رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس یہ کام کافی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم بڑے سخی ہیں، ہم لوگوں کو فائنینشلی ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بس یہ کام بہت ہے۔ تو اس لیے اس کیٹیگری کو صرف سمجھ لینا کہ ہم صرف مال لگا دیں، ہم صرف نمازیں پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چاہیے ہم سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے ہماری جان چاہیے۔ جس وقت آپ نے یہاں پہ جان کھپائی بھی ہے نا، دن میں بھی کلاسز ہو رہی ہیں، دوپہر میں بھی کلاسز ہو رہی ہیں، رات کو بھی کلاسز ہو رہی ہیں، یہ ایک جان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام تو ایک جان کو بھی کافی نہیں سمجھتے تھے، ہم کو یہ ایک ہی جان بڑی پیاری ہے، اس کو ہم بچا بچا کر رکھتے ہیں کہ اس کو کہیں آنچ نہ آ جائے ہماری جان کو۔ اب کیا اتنے سارے کلاسز، کیا اتنے سارے سبجیکٹس، کیا آپ گرامر بھی سیکھیں، کیا آپ تجوید بھی سیکھیں، کیا آپ تفسیر بھی سیکھیں، کیا آپ اور بھی سبجیکٹ سیرہ بھی سیکھیں۔ تو علامہ اقبال نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں اس چیز کو پورٹرے کیا نا ہمارے سامنے ان کی شعر میں، وہ کیا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ ہمارے یہ جو بروکن ہارٹ ہے نا، جو ہم لوگوں ہمیں ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، ان میں ہم مشکل سے ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں، تھکے ہارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا ڈنر ٹائم ہو اس ٹائم پہ، ہو سکتا ہے کسی کا فیملی ٹائم ہو اس ٹائم پہ، اور کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ کیا ٹائم رکھ دیا، اور اس ٹائم پہ تو ہم مصروف ہوتے ہیں، بچوں کو سلانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بھی اس گروپ میں اور ابھی بھی بہت سے سیشنز ایسے چل رہے ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ جیسے ڈرامہ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا اور کہتے ہیں بس اس ٹائم پہ آپ کچھ نہیں کریں گے، ڈرامے پہ فوکس کریں گے۔ کچھ لوگ ہیں ایسے جو کچھ نہیں کر رہے ہیں اور صرف بیٹھ کے اپنے کیا کریں، نوٹس بنا رہے ہیں۔ آپ سے بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس سیشن کے تو نوٹس ضرور بنائیں گے، کیونکہ یہ سیشن ایسا ہے جس میں آپ کے پاس آپ کے نوٹس ہونے چاہیے، اور آپ کے نوٹس کی اسکرین شاٹس جو ہیں وہ گروپس میں آپ نے شیئر کرنی ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مانگ لیتے ہیں، پیسہ ہے، وقت ہے، مال ہے، صلاحیت ہے، سب لگا دو، سب واپس مل جائے گا، مل جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، جس ٹائم کو آپ ابھی یہاں پہ لگا رہے ہیں، آگے آنے والے جو چیلنجز کھڑے ہیں نا، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، وہ چیلنجز جس میں آپ کو سنبھلنے میں 2 سال لگ رہے تھے، اس ٹائم کو لگانے میں جو آپ یہاں پہ لگا دیں گے، اس وجہ سے وہ جو چیلنج ہے اس میں آپ کو 2 سال نہیں لگیں گے سنبھلنے میں، بلکہ آپ ودن اے ویک سنبھل جائیں گے، کیونکہ آپ نے یہاں ٹائم لگا دیا۔ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے ٹراما سے نکلنا بہت آسان ہوتا ہے، ایز کمپیئر ٹو دا پیپل جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، ان کو اس ٹراما سے نکلنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ٹائم تو بچا لیا اللہ نے، جو ٹائم قرآن سمجھنے سیکھنے میں لگایا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اور سے ہمارے لیے وہ ٹائم سیو کر لیا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے تکلیف دہ عمل کیا ہے؟ ہمارے لیے تکلیف دہ عمل جو ہے وہ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ٹائم لگانا۔ اس وقت ہمارے پاس ٹائم کی بہت ہی قلت ہے، پیسہ پھر بھی شاید زیادہ آ گیا ہے، پیسہ دینے کا جذبہ بھی زیادہ آ گیا ہے، لوگوں کی تکلیفیں بھی ہماری جینوئن لگ رہی ہوتی ہیں، ہم دے دیتے ہیں۔ ٹائم لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ کہ جب قرآن پڑھ لیتے ہیں تو پھر لوگوں کے ہمارے پاس فیئر آتے ہیں، لوگوں کے چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگوں کے فیئر، پیپل پریشر، پیئر پریشر ہمارے اوپر آتا ہے، اور یہ تکلیف جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے آپ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس درد میں جان بوجھ کے ڈال رہے ہیں، بغیر درد کے آپ اللہ سبحانہ سے کنیکٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بھی ایک شعر میں ہی کسی شاعر نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو بتایا ہوا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درد دل کے واسطے ہی پیدا کیا۔ ابھی جو آپ ہارٹ بروکن ہوئے ہوئے نا کسی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے، بہو کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، داماد کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، بہن کی وجہ سے، بھائی کی وجہ سے، اگر آپ ہارٹ بروکن ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے ہی پیدا کیے انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو فرشتے تھے اور مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں۔ میں اور آپ بائی چوائس جاتے ہیں اللہ کے پاس، غم سہ کر، درد سہ کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب بس آپ کے پاس آ گئے، اب ہمیں جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیجئے، اپنے سے کنیکٹ کر لیجئے۔ ہاں، کیونکہ لاجک بنتی نہیں ہے نا کہ 70 سال کی زندگی ہو میری اور 70 سال کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نیور اینڈنگ لائف مجھے دے دیں، یہ مجھے حساب کتاب سمجھ نہیں آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 سال میں سے 10 سال بھی ایک شعور کی حالت میں آتی تو 60 سال کم کر لیں؟ اگر تو میری اتنی زندگی ہے، 60 سال میں اللہ کو دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے نیور اینڈنگ لائف کیوں دیں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کو سمجھ آتا ہے یہ چیز، یہ حساب کتاب سمجھ آتا ہے
کہ 70 साल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते कि इतने इयर्स दे दूँगा, जितने इयर्स मुझे दोगी, उतने इयर्स को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, उतने मिल जाएँगे। कि यूशा तुमने अपनी ज़िंदगी के 20 साल बस मुझे दे दिए, उससे पहले गफ़लत नहीं थी, उसके बाद मौत आ गई। ये 20 साल मुझे दिए हैं, तो 20 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तुम्हें 200 इयर्स जन्नत में मिल जाएँगे। तो फिर तो मुझे कुछ समझ आता भी ना कि हाँ, अल्लाह ताला कोई हिसाब-किताब कर रहे हैं, अल्लाह ताला कोई बड़ी ऐसी एंटिटी है जो अच्छी ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे 20 साल के बदले, 10 साल के बदले, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी बड़ी कम रह गई हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा हो। तो क्या गारंटी है हमारे पास? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला नेवर एंडिंग लाइफ़, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की डील बना रहे हैं। और वो कब बना रहे हैं? बख्शिश के बाद, मग़फ़िरत के बाद। इसका मतलब है कि गुनाह लेके जाएँगे अल्लाह के पास, परफ़ेक्ट होके नहीं जाएँगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं बख्शिश होगी, मग़फ़िरत होगी, हिसाब-किताब ऐसा होगा, बल्कि कुछ लोगों को तो बुला के व्हिस्परिंग की जाएगी, सरगोशियाँ होंगी अल्लाह की उस बंदे के साथ कि तुमने पता है ये किया था, तो अब मैं इस चीज़ को अनाउंस भी नहीं करूँगा जॉब। तुमने कोई ऐसा अच्छा अमल कर दिया था, ऐसा अपना कोई ख़ास टाइम मुझे दे दिया था जिसकी बेस पे तुम्हारी तो बख्शिश ही बख्शिश हो गई है। तो इसका मतलब है गुनाह भी होंगे ना। तो क्या करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना बेस्ट टाइम देना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान को बेस्ट टाइम देना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यही एक मुअज़्ज़ा है आखिरी उम्मत के लिए, आखिरी नबी के लिए। क्या मुअज़्ज़ा है? कुरान। अब इस मुअज़्ज़े को सारी उम्र समझते रहना है कि इसमें और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अमेज़िंग हैं, वियर्ड हैं हमारे लिए, हमें समझ नहीं आ रही, हो सकता है समझ आ जाए, तो उसके लिए कुरान पे ही सारा गौर-व-फ़िक्र किया जाएगा। कुरान से रिलेटेड बाकी चीज़ों पे अल्लाह से कनेक्ट हुआ जाएगा। करिश्मा या रोज़ी या समैंथा किसी और घर में पैदा हो गए हैं ना, उनका कसूर नहीं है। मैं और आप मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, तो कोई इसमें हमारा बेनिफिट एज़ सच नहीं है कि हम जन्नत के हकदार बन जाएँ। कुछ ना करें या थोड़ा-बहुत कर लें और जन्नत के हकदार बन जाएँ। तो मतलब ये था आपको और मुझे मुसलमान घराने में पैदा करने का कि अब उनकी फ़िक्र करनी है, उनको अपने लेवल पर लेकर आना है। लेकिन अपना लेवल तो कहीं है ही नहीं। दीन का, इस्लाम का क्या लेवल है मेरा और आपका? कोई है लेवल हमारा? हम सब अब एक डेंजर ज़ोन में हैं, हम सब खतरे में हैं। वो किस चीज़ का खतरा है? दोज़ख का, जहन्नुम का। वरना अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं कहते आपको और मुझे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अब मैं और आप ईमान वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुझसे और आपसे खिताब करके कह रहे हैं कि तुम डेंजर में हो, खतरे में हो, बच जाओ। सबसे पहले क्या करना है? क़ू अनफुसकुम, तुम निकलो। अब मैं ईमान वाली हूँ और मैं तो समझ रही हूँ जन्नतें ही मेरी हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, क़ू अनफुसकुम फिर व अहलीकुम नारा, और नार से बचा रहे हैं अल्लाह ताला। बच जाओ, वार्निंग दे दी है मैंने। वहाँ पे आके कोई डील नहीं बनेगी। वहाँ पे आखिरत में आके मेरे पास कोई डील नहीं बनाना। इतने लोगों में रहते हुए ही, इतने प्रेशर में रहते हुए ही, इतनी मुखालफत में रहते हुए ही, इस माहौल में रहते हुए ही, इस इन्फ्लेशन में रहते हुए ही मेरे साथ डील बनानी है। आग से बचना है, ठीक है? तो मैं और आप खतरे में हैं, इसलिए पहले खुद निकलना है, फिर दूसरों को निकालना है। तो उन लोगों को भी निकालना है, एक तो पहले अब तो घर वाले ही आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो लोग आते हैं जो कि करिश्मा, पूजा, समैंथा ये सब लोग हैं, इनको भी दीन की तरफ लेकर आना है। और आपके पास अब कोई चांस है कि आप ना लेकर आएँ। आपकी एक प्रोफ़ाइल पूरी दुनिया देख रही है। अभी तो पहले 10 साल, 15 साल पहले भी लोग बच जाते कि अल्लाह ताला घरों से ही नहीं निकले, ख़तो-किताबत ही होती थी, कैसे कम्युनिकेट करते? टीवी होता था, टीवी में उन लोगों के जो था इन्फ्लुएंस था लोगों पे। मेरा और आपका इन्फ्लुएंस तो था ही नहीं आज से 20 साल, 25 साल पहले। मेरा और आपका इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल है। अब दुनिया देख रही है मेरी प्रोफ़ाइल को। अल्लाह ताला कहीं भी मेरी बात पहुँचा सकते हैं, तो उसके लिए मेरा बाइल्म होना, मेरा अच्छा इल्म होना, ऑथेंटिक इल्म होना, ऐसा इल्म होना जो लोगों को कम वक़्त में जल्दी से अल्लाह से जोड़ दे, होना बहुत ज़रूरी है। मेरा और आपका इन्फ्लुएंस है, तो ये ना हो कि आप और मैं प्रोफ़ाइल ऐसी बनाएँ, ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएँ, जिसमें क्या हो कि क़यामत में जब नामा-ए-अमाल मिले, तो ये पछतावा ना हो कि ओह! आई कुड हैव डन बेटर, आई कुड हैव डन दैट। बल्कि ये हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। जो भी मुझे फ़ोरम मिला, मैंने उस फ़ोरम को यूटिलाइज़ किया। तो ये नहीं है कि लोगों जो हैं वो लोग परेशानियों से निकलेंगे, मसरूफ़ियत से निकलेंगे तो अल्लाह का काम करेंगे, ठीक है? अपने फ़ज़ूल कामों को कम से कम कर दें, अपने दुनिया के कामों को कम से कम कर दें, अपने फिरने-फिराने को कम से कम कर दें। ज़रूरी नहीं है कि हर मौके पे जो है, हर वीकेंड पे जो है या हर ऐसी चीज़ पे जो है आप अपने घर को छोड़ें और आप चल पड़ें कि अब ये मौका आ गया, फलाँ मौका आ गया और आप उन कामों में लग जाएँ। अब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह का इल्म सीखना है, उस पे फ़ोकस करना है, उस पे टाइम लगाना है और अच्छे कामों में मसरूफ़ रहना है। फिर ही आपको सूरह अल कहफ में पढ़ते हैं ना, मन खाना यरजू लिक़ाअ रब्बिही, मन काना यरजू, जब आप सूरह कहफ पढ़ते हैं एवरी फ्राइडे, अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है। तो दिल ऐसा है कोई दुनिया में जिसका दिल चाह रहा है अल्लाह से मिलने का? जिसका है दिल कि मैं अल्लाह से मिल लूँ जल्दी, हाँ?
دنیا دنیا میں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ یاد آ رہا ہے اس کو، من کان یرجو لقاء ربہ، یہ اللہ تعالیٰ سورہ الکہف ختم کر دیتے ہیں، اتنے 4 واقعات میجر ایونٹس بتا کے اللہ تعالیٰ اینڈ کر رہے ہیں سورہ ایوری فرائیڈے، کہ آج کے جمعے کے دن بھی تمہیں اللہ سے ملنے کو دل نہیں چاہا، اب ایک اور جمعہ آ گیا ہے، ابھی بھی دل نہیں چاہ رہا اللہ سے ملنے کو، من کان یرجو، جب اس کی تفسیر پڑھیں ہیں، جب یہ آیت آئے تو انڈر لائن کریں کہ میں ہوں جو امید کر رہی ہوں اللہ سے ملنے کی، میرا دل چاہ رہا ہے اللہ سے ملنے کے لیے، من کانا یرجو، میں کیوں نہیں رجوع کر رہی ہوں اللہ کی طرف کہ میں جاؤں اللہ سے ملنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہمارے سامنے عمل آتا ہے، بیٹھے ہوئے فیملی کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل کہاں پر ہے؟ اللہ کی طرف، اذان میں دل ہے، تو کہا جاتا ہے، ان کی وائفس ہی بتاتی ہیں، یہ کوٹ کرتی ہیں کہ جیسی اذان ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے اجنبی، یعنی کہ وہ ایسے ہوتے تھے، بس اذان آئی اب تو میرے پاس آفیشیل ایک ہے کہ میں اب نکل جاؤں یہاں سے، لٹرلی مجھے وہ اتنا پیارا مومنٹ لگتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے آنا ہوتا ہے نا گیسٹ نے، اور ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں گھر والے کہ چلو باتیں کر رہے ہیں، لیکن دل کہاں ہوتا ہے، دھیان کہاں ہوتا ہے اس شخص کی طرف جس نے آنا ہو، تو جیسے ہی بیل بجتی ہے تو بیٹھے ہوئے لوگ کوئی بھی بات کر رہے ہو نا ادھوری چھوڑ کے، اور جس کو زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ بھاگتا ہوا ڈور کی طرف جاتا ہے، زیادہ ایکسائٹمنٹ شو کرتا ہے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایکسائٹمنٹ شو کرتے تھے اللہ کو، میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ ایکسائٹمنٹ نہیں شو کر رہے ہیں نا، اگر کرنا شروع ہو گئے ہیں تو الحمدللہ، یہ بھی میرے اور آپ کے جو تھی کوئی کیپیسٹی میں نہیں تھا، مجھے ابھی بھی کوئی ایپیسوڈ آئے تو اس کے لیے میری زیادہ دل چاہتا ہے کہ میں وہ ذرا سن لوں، کب سے لانگ اویٹڈ تھا نا، مجھے ریکیپ میں دیکھنا تھا کہ اب کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ کے لیے الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح بلاؤ، شام بلاؤ، دوپہر بلاؤ، کوئی بھی کام دو، کوئی بھی ٹاسک دو، الحمدللہ دے آر آلویز ریڈی ٹو ڈو، فار واٹ؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو اب یہ جو کورس ہے یہ آپ کو موٹیویشن دے گا کس طرف کہ قرآن آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ کورس جو ہے یہ آپ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرے گا، یہ آپ کو ایسے ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تفسیر اب مجھے کون سی دیکھنی ہے، مجھے کس مفسر کی تفسیر جو ہے نا زیادہ اوتھینٹک لگ رہی ہے، مولانا مودودی کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ انسان تھا، کوئی طارق جمیل کو کوئی گمراہ انسان کہہ دیتا ہے، کوئی ڈاکٹر اسرار احمد کو گمراہ انسان کہہ دیتا ہے، ہر اسکالر جو محنت کر رہا ہے آپ کو آ کے کہیں گے ان کی کیوں سنتی ہو، ان کی تفسیر کیوں سن رہے ہو، تو آپ کے پاس کیا ویلیڈیشن ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو یہ کورس آپ کو اس لیے آپ کی تھوڑی سی آپ کا انٹلیکٹ پہ کام کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ ہمارے پاس علوم القرآن کیا ہے، قرآن کو سیکھنے کی سائنس کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ شروع کریں گے اپنا آج علوم القرآن جو ہے وہ اگر آپ پی پی ٹی اس کو پلے کر دیں تو ہمارے پاس پہلی چیز جو علوم القرآن میں آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ بہت ساری سائنس ہیں اس میں، اور انٹروڈکشن اچھا میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے کہ علوم القرآن refers to all those sciences and disciplines that help in understanding the Quran and make its comprehension easier، کہ علوم القرآن سے مراد وہ تمام علوم اور فنون ہیں جو قرآن فہمی میں مدد دیتے ہیں، اور جن کے ذریعے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، جیسے ہمیں کوئی پیراگراف پڑھنا ہو نا اور ٹیچر کہتی ہیں اس کو ذرا اس کے سوال جواب دے، تو اس سے پہلے ہمیں گرامر پتہ ہوتی ہے، ورب ناؤن پتہ ہوتا ہے، اسپیلنگس پتہ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے ہمیں ساؤنڈس پتہ ہوتی ہیں، تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے ایک بڑے پیراگراف کو ہینڈل کرنا، بالکل ایسے ہی قرآن ہمیں اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اب علوم جو ہیں یہاں پہ علوم جمع ہے علم کی، مطلب آپ کے لیے یہ علم ہے، یہ نالج ہے، یہ سائنس ہے، when how where about قرآن، when about قرآن، how about قرآن، where about قرآن، کب کیسے کس نے لکھا، کیسے تدوین ہوئی، کیسے نزول ہوا، کیوں نازل ہوئی فلاں سورہ، یہ ایک سفر ہے، کہاں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا کا سے لے کے اور سورہ ناس تک کا یہ ایک سفر ہے کہ یہ کب کمپائل ہوا، کون سی سورہ جو ہے وہ کہاں فٹ کرائی گئی، کون سی آیت جو ہے وہ کہاں فٹ کرائی گئی، اور اس کو ویسے تو وہ نہیں وہی نازل ہوئی تھی زبانی، ٹھیک ہے، یہ ایک آڈیبل ایکسپیرینس ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سننے اور بولنے کا ایکسپیرینس تھا، لیکن ہم تک تو یہ ریٹن فارم میں آیا ہے، تو یہ کیسے ایک سفر مکمل ہوا، قرأت کی مختلف فارمز، کیونکہ عربی جو ایررز جتنے بھی تھے وہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹ سے پڑھ رہے تھے، جیسے میں پڑھوں گی تو وہ ڈائلیکٹ تو وہ نہیں ہے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزنٹ کی ہے، تو ان میں سے کون کون سے ڈائلیکٹس ہیں یا کون کون سی فارمز ہیں جو کہ قرأت کی ہیں، مکی آیات کون سی ہیں، مدنی آیات کون سی ہیں، مکہ میں ہی کیوں نازل ہوئی، مدینہ میں کیوں نازل ہوئی، اسباب نزول کیا ہیں، معجزاتی نیچر آف قرآن آپ کو نظر آئے گی جس کو اعجاز القرآن کہتے ہیں، کہ یہ کون سا جو ہے نا سیگمنٹ ہے قرآن کا جو کہ معجزاتی طور پہ اس کو ہم دیکھیں گے، گرامر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ، کیونکہ قرآن میں تو ویسے انگلش اردو میں تو ہوتا ہے واحد جمع ہاں، قرآن البتہ عربی میں کیا ہے کہ واحد تسنیہ جمع،
2 का भी ज़िक्र है, तो 2 का भी ज़िक्र क्यों है? इसका मतलब है कोई पेयर वर्क भी अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें बताया है, कोई पेयरिंग में भी कुछ काम हो रहा है, 2 लोग भी हैं जो भी इतना इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, इतना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो वो हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे किरत, फिर नासिख़ और मनसूख़ कि आयत उतरी, वही नाज़िल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेज़ेंट की और वो मनसूख़ हो गई। तो वो कौन-सी आयत थी? स्कॉलर्स कहते हैं कि 80 उलूम 80 डिफरेंट साइंसेज़ हैं कुरान की मुख्तलिफ स्कॉलर्स के नज़दीक, ठीक है? तो ये क्यों ज़रूरी है? कुरान को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। अगर आपको असबाब नुज़ूल नहीं पता ना, तो या नासिख़ मनसूख़ आपको नहीं पता होगा, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं आएगा। कोई भी आके आपको जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी आके आपको जो है वो शक व शुबे में डाल सकता है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास एक ऐसा मटीरियल है स्कॉलर्स की तरफ से बनाया हुआ, जो हमें क्या करता है कुरान फ़हमी में मदद देता है। कुरान को समझने के लिए सही बेहतर तौर पर कुछ उलूम का जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि लैसा कमिस्लिही शैअ, ये ऐसी किताब है जो ऐसी किताब और है ही कोई नहीं। कोई ऐसी मिसाल है ही नहीं इस कुरान जैसी। ले आओ, चाहे यहूदी, हिंदू बैठ जाएँ, जिन और इंस बैठ जाएँ, बहुत सारे इंसान मिलके बैठ जाएँ, बहुत सारे जिन मिलके बैठ जाएँ, जिन और इंस और जिन मिलके बैठ जाएँ और इसकी एक ऐसी कोई एक आयत भी बना के ले आओ, तो हो ही नहीं पाया है आज तक। इसका मतलब है कि यूनिक चीज़ है ना? तो ये क्या है? ये अल्लाह का कलाम है, इसलिए ये बहुत यूनिक है। किसी का भी कलाम बहुत यूनिक होता है क्योंकि वो उसके मुँह से निकल रहा होता है, तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपना कलाम है, इसलिए इसको हम कहते हैं कुरान। कुरान क्यों कहते हैं? आपके सामने है कि मीनिंग ऑफ द कुरान, कुरान का लिटरल मीनिंग क्या है? आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले लें, साथ-साथ आपके नोट्स भी जो हैं वो आपने बनाने हैं और आपने नोट्स ग्रुप में शेयर भी करने हैं। मीनिंग ऑफ द कुरान इज़ द लिटरल मीनिंग। अब ये क्या है कि द वर्ड कुरान इज़ अ प्रॉपर नाउन, other held that the word is verbal noun derived from the root verb qara'a which mean read or compile जमाआ, ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका कि कुरान का लग़वी मायने क्या है? लग़वी मायने डिक्शनरी में क्या मतलब है? कॉफ, रॉ, हमज़ा इसका रूट वर्ड है। लफ्ज़ कुरान एक ऐसा इसमें ख़ास है जबकि बाज़ के नज़दीक ये मस्दर है और बाज़ मतलब ये कि मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मस्दर है। जो रूट वर्ड क़रअ से निकला है जिसके मायने हैं पढ़ना या जमा करना। तो ये एक बात आप नोट्स में लिख लीजिए अपने कि कुरान का रूट वर्ड है क़ाफ़, रॉ, हमज़ा। ठीक है? क़ाफ़, रॉ, हमज़ा का कुरान में ही लफ्ज़ आया है क़िराअतन जिसका मतलब है कुरान व्हिच मीन्स पढ़ना। तो कुरान का मतलब क्या है? पढ़ना। इसलिए हम इसको कहते हैं कुरान कहाँ रखा है? पढ़ने वाली चीज़ कहाँ रखी है? तो इसके जो वर्ड है उसी में मतलब है कि पढ़ना। इसको हम सरों के ऊपर से बरकतों के रहमतों के असूल के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है? जैसे दवाई को दवाई इसलिए कहते हैं कि वो दवा का काम करती है ना, तो ऐसे ही कुरान का मतलब है पढ़ना, तो अब इसको पढ़ा ही जाएगा। अच्छा दूसरा जो इसका मीनिंग है जो कि स्कॉलर्स बताते हैं वो ये है कि क़रन क़रियना, ठीक है? मीन्स के क़ाफ़, रॉ, हमज़ा, नून, क़रअन मीन्स जमा करना, जो आपके सामने लिखा हुआ है। इट मीन्स के इसको अब कंपाइल भी किया जाएगा, इसके मीनिंग में ही शामिल है ये। क़रन का मतलब है कि जमा करना। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, यहाँ से स्कॉलर्स इसके मीनिंग्स लेते हैं कि हमारे ज़िम्मे है, इन्ना अलैना हमारे ऊपर है क्या, जमअहु व क़ुरआना, इसका जमा करना भी और इसका पढ़ना भी। तो इसके मीनिंग्स में जमा करना भी आता है। और ये किस लैंग्वेज का लफ्ज़ है? ये अरबी लैंग्वेज का लफ्ज़ है। ठीक है? ये इंग्लिश लैंग्वेज का लफ्ज़ नहीं है, ये उर्दू लैंग्वेज का लफ्ज़ नहीं है, इसकी ओरिजिन क्या है? अरबिक। तो आपको जब क्वेश्चन टेस्ट होगा ना इसका तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन-सी लैंग्वेज का लफ्ज़ है, तो ये लिख लीजिए अरबी लैंग्वेज का लफ्ज़ है। उलमा के नज़दीक ये दोनों चैनल्स लफ्ज़ कुरान बनने के लिए ठीक हैं। क्या चीज़? कुरान का जमा करना उसकी मीनिंग्स में या कुरान का पढ़ना उसके मीनिंग्स में, दोनों मीनिंग्स ठीक हैं, ये दोनों चैनल ठीक हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन-सी है? कुरान। इसलिए पहली डेफ़िनेशन भी ठीक है, कुरान को पढ़ना की मीनिंग्स में लेना, तो ये बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब दुनिया में क्या है? कुरान। तौरात को तो कोई पढ़ता भी नहीं है अब। और ये क्या है? जमा कर भी करती है, तो अगर आप देखें तो आयात सूरत का मजमूआ है, ठीक है? आयात जमा होके सूरत बनती हैं, सूरत जमा होके पारा बनते हैं, पारा जमा होके कुरान बनता है। इसके अलावा और क्या जमा करती है ये? ये गुज़िश्ता तमाम पैगामात का मजमूआ है। यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील इन सब का मजमूआ है। सबके मैसेजेस यहाँ पे आपके शरीयत यहाँ पे आपके पास आ जाती है। ऐसा नहीं है कि उनकी शरीयत कुछ और थी, ये शरीयत कुछ और है। तो उन सब की शरीयत को शॉर्ट लिस्ट करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ही डाल दिया है। कुरान कोई नई शरीयत लेकर नहीं आया है, उसको मॉडिफ़ाई किया है, उसको मज़ीद बेनिफिशियल बनाया है, तो ये भी सही नाम है, ठीक है? इसका जमा करना कुरान के मीनिंग्स में जमा करने की मीनिंग सही है? जी बिल्कुल। स्कॉलर्स के नज़दीक ये सही है। कुरान का मीनिंग पढ़ना सही है? जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ये किताब है।
قرآن جیسے ہم نے دیکھا کہ تمام آیات، صورتوں، وعدوں، وعیدوں، قصوں، احکامات، ممنوعات وغیرہ کو اپنے اندر کیا کرتا ہے؟ جمع کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اس کے میننگز میں آپ یہ سب چیزیں لکھ لیں۔ اوکے، اب اس کا ایک اور نام ہے جو کہ ہمارے سامنے ام، اگر پی پی ٹی ہمارے سامنے آ جائے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کا یہ جو ابھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا وہ ہم نے لفظی مطلب پڑھا کہ قرآن کا ڈکشنری میننگ کیا ہے۔ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں نا کہ فلاں مطلب کا اس کا کیا مطلب ہے، نئے نئے ورڈز آج کل تو ایجاد ہو گئے تو آپ جا کے دیکھتے ہیں اچھا یہ اس کا کیا مطلب ہے اور فلاں کا کیا مطلب ہے، تو ڈکشنری میں اس کا کیا مطلب ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے یا اس کا جو ٹرمینالوجی ہے وہ کیسے ہم دیکھیں گے۔ تو تعریف القرآن کیا ہے؟ وہ کہا جاتا ہے کہ اچھا قرآن مجید، قرآن کا جو لفظ ہے، قرآن کا اپنا جو لفظ ہے قرآن، اس کو 60 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ 60 ٹائمز قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اصل نام ویسے تو قرآن ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب یہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اس ڈیفینیشن کو آپ لوگوں نے اپنے لیے یاد کرنا ہے۔ کیسے یاد کرنا ہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اسکالرس کے نزدیک اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے جو کہ انہوں نے کہاں سے نکالی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خلفائے راشدین سے لفظ قرآن کی یہ والی اصطلاح نہیں ملتی، لیکن بعد کے جتنے بھی علماء تھے نا، تابعی، تبع تابعین جتنے بھی تھے اور اسلاف تھے، انہوں نے قرآن کی جو تعریف کی ہے ان میں سے ایک جامع تعریف جو اب تک بن گئی ہے وہ کیا ہے کہ ہوا کلام اللہ المعجز المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة جبریل المکتوب فی المصاحف المتعبد بتلاوته والمنقول بالتواتر۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی اصطلاحی تعریف ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے، کوئی نان مسلم پوچھ لے یا بچہ پوچھ لے کہ ماما قرآن کیا ہوتا ہے، تو آپ بتائیں گے ویسے اس کا ڈکشنری میننگ ہے کہ پڑھنا یا جمع کرنا، اس کے میننگز میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا ویسے مطلب کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ المعجز المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبریل المکتوب فی المصاحف المتعبد بتلاوته والمنقول بالتواتر۔ یہ اللہ کا عاجز کر دینے والا کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کو عبادت جانا گیا ہے اور جسے تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کی میننگز ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کلام اللہ ہے، ہوا کلام اللہ، ہوا کا مطلب ہے یہ، اشارہ کس طرف ہے؟ قرآن کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ کلام اللہ۔ کلام اللہ کا مطلب ہے کہ یہ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ ٹھیک ہے، تورات، انجیل، زبور کلام اللہ ہونے کے باوجود قرآن میں شامل نہیں ہیں۔ یہ بات اب آپ جو ہے نا سمجھ لیجئے کہ باقی بھی کلام اللہ کے ہی تھے، لیکن اس کو ہم قرآن میں شامل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کلام تھے اللہ کے، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترا۔ تو اس لیے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منزل علی سیدنا، یہ چونکہ نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس لیے یہ قرآن ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے کہتا ہے کہ مما تورات بھی تو اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، تو پھر مزید اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ المنزل علی سیدنا، جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو الفاظ بھی اور قرآن بھی اور معنی بھی قرآن کے، الفاظ قرآن سے اور معنی بھی اپنے آپ سے نہیں بتا سکتے۔ الفاظ، معنی اور جو کچھ بھی ہوگا وہ قرآن سے ہی لیا جائے گا۔ جیسے اب اقیم الصلاۃ، اب صلاح کا معنی ہے دعا کرنا، جلا دینا۔ ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہے صلاح کے؟ جو آج کل اتنا بڑا یہ کنٹروورسی چلی ہوئی ہے کہ بھئی نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ الصلاح کا مطلب نماز ہوتا ہی نہیں ہے، صلاح کا مطلب ہے کہ دعا کرنا یا جلا دینا۔ تو ڈکشنری میں تو بالکل صحیح میننگ ہے اس کے، چلتے پھرتے دعا کر لیتے ہیں لوگ جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھنی ہوتی، کیونکہ وہ منکرین حدیث ہوتے ہیں نا، تو اس لیے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نماز کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ چلتے پھرتے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ نماز کیا کرتی ہے؟ نماز جلا دیتی ہے کس کو؟ گناہوں کو۔ لیکن اس کا ایک خاص فارمیٹ ہے جو کس نے بتایا ہمیں؟ منزل علی سیدنا، رسول اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پریزنٹ کیا ہے تو انہوں نے ہمیں پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے۔ پھر بہرحال اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنی بڑی امانت کا پاس ہے نا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک ہی بندے کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں اور انہوں نے سیگریگیٹ کرایا، اپنے کاتبین کو بولا کہ اس کو قرآن کی کیٹیگری میں رکھو، اس کو حدیث کی کیٹیگری میں رکھو۔ اتنی بڑی ذمہ داری، ہم تو ایک ہی بات 10 لوگوں کی بتاتے ہیں اور یہ اپنے خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ فلاں کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، فلاں کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، ایگزیجریٹ، انڈر ریٹ خود ہی کر دیتے ہیں نا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم اتنے بہترین انسان تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے چنا ان کو، اور پھر آپ کو اور مجھے بھی چن لیا ہے۔ یعنی کہ ہمیں بھی بات کرنی نہیں آتی ہے، لیکن ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا ہی قرآن پہنچا رہے ہیں جتنا ان تک پہنچایا ہے، تو ہمیں بھی پھر ظاہر ہے یہ دیکھنا پڑے گا
کہ قرآن ہم اب کیسے پریزنٹ کریں لوگوں پہ، کیسے اللہ کی بات لوگوں تک بتائیں اور اپنے پوائنٹ آف ویو بھی لوگوں تک بتائیں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی قرآن سمجھا ہوا ہے، قرآن کا پوائنٹ آف ویو بھی اپنے ہی بنا لیا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت کا حق ادا کیا۔ قرآن اگر لکھوایا تو حدیث الگ لکھوائی، قرآن الگ لکھوایا، اسی لیے ان کا نام کیا ہے؟ امین۔ اسی لیے ان کو امین کہا گیا ہے۔ اس کا ثبوت انہوں نے پہلے دیا تھا نبوت سے؟ جی بالکل۔ ان کا اس کا ثبوت انہوں نے نبوت سے پہلے دے دیا تھا کہ میں امین ہوں، میں صادق ہوں۔ تو آپ کو اور مجھے بھی قرآن کی یہ بک پڑھنے سے پہلے کیا بننا پڑے گا؟ صادق، امین بننا پڑے گا، اس قرآن کا امین بننا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ پیوریفائی کرنا پڑے گا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اور پھر کیا چیز ہے کہ جبرائیل کے ذریعے، ٹھیک ہے، فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اور کب پہنچایا ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں یہ پروسیس شروع ہو گیا تھا، اور اس کو کتنے سال لگے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو اور اس کے علاوہ میں اور آپ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کون ہیں؟ کسٹوڈین ہیں، ہم سنبھالیں گے یہ ذمہ داری اس کی۔ اور پھر مصحف جو ہے یہاں پہ کہ بواسطہ جبریل المکتوب فی مصاحف، المکتوب فی مصاحف کا مطلب ہے کہ اب یہ جس فارم میں بھی ہے تو ہے، لیکن اب یہ ٹرانسمیشن زبانی نہیں بلکہ ریکارڈڈ ہے، یہ ریکارڈ ہے کہیں اور، ہمارے پاس ہمیں نہیں پتا کہاں پر ہے، لیکن بہرحال یہ مصحف کی فارم میں ہے۔ اور متعبد بتلاوتی، اب اس کی تلاوت کیا ہے؟ عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اسی لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اس میں عبد ہونے کا بھی جو ہے ہم رول پلے کر سکیں۔ اور کوئی بھی آپ بک پڑھ لیں گے، میتھس، انگلش، شعر و شاعری، گانے، کچھ بھی آپ پڑھ لیں گے، آپ کو عبادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو متعبد بتلاوتہ کی کیٹیگری میں آپ آ جائیں گے کہ میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا تلاوت کر کے۔ ہاں، والمنقول بتواتر، اور کیا یہ نقل ہوا ہے تواتر کے ساتھ، یا اس کو ایک آدھ لوگوں نے پہنچا دیا؟ نہیں، ہر جنریشن میں، ہر نسل میں بالتواتر، یعنی کہ بہت ہی تواتر کے ساتھ جو ہے اس کو آگے ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک یا دو یا تین لوگوں کا کام نہیں تھا، بلکہ میجورٹی آف لوگ، جب کیونکہ کسی بھی چیز میں میجورٹی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ میجورٹی از اتھارٹی۔ تو جب بہت زیادہ لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے جھوٹا ہونے پہ جو ہے ہمیں شک نہیں رہتا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو وٹنس کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، تو دس از اے فیکٹ۔ تو ہمارے سامنے اس کی یہ ڈیفینیشن آ جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں علماء اسکالرس کہتے ہیں کہ کچھ علماء کا ڈسپیوٹ آپس میں کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے، یہ اسپیچ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ چاند، انسان، ستارے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی اسپیچ ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، تو اس کو ہم مخلوق کا درجہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ یہ کہ صرف وہی الفاظ قرآن کہلائیں گے جو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً نازل ہوئی ہے جبرائیل کے ذریعے۔ اور اب آپ کو کچھ جگہوں پہ ایسا کلام ملے گا جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، تو حالانکہ کلام تو اللہ نے خود بھی کیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ قرآن میں شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی جو ٹرانسمیٹڈ فارم ہے وہ صرف اور صرف ہمارے پاس وہی کہلائی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن فارم میں ہمیں دے دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جس کے لیے ہر جنریشن میں روایت کرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے، کہ کسی ایک انسان نے اس کو ریجیکٹ ایسے نہیں کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ غلط لگ رہا ہے۔ مطلب منکرین حدیث، منکرین قرآن کے علاوہ جو مسلمان اور اس کے جو کسٹوڈین ہیں یا اس کو جو سنبھالنے والے ہیں، انہوں نے تواتر کے ساتھ اس بات کو آگے پہنچایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمارے تھرو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آگے تک پہنچے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں دا ٹیکنیکل ڈیفینیشنز آف دا قرآن، یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ جو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھا یہاں پہ اب ہم آتے ہیں، تھوڑا سا اس کو آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں کہ کلام اللہ کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کلام اللہ المعجز کے طور پہ آیا نا کہ یہ عاجز کر دینے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے انسانی عقل کو دنگ کر دیا ہے، اور اس جیسی کوئی چیز لانے کے لیے انسانی عقل بھی عاجز آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں اب نہیں ہے، ہم اس جیسی کوئی بھی چیز جو ہے کسی اور سے اب نہیں بنوا سکتے یا خود بھی بنا سکتے۔ خود قرآن نے جو جتنے بھی انسان ہیں، بنی نوع انسان ہیں، ان کو بار 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 چیلنج کیا ہے۔ قرآن نے انسان کو بار بار چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی کوئی اور چیز لے آؤ، اگر تمہیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو یہ چیلنج پورا کرو۔ باوجود اس بات کے کہ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، اور اس چیلنج نے بہت سو کو جو ہے وہ
موٹیویٹ بھی کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے چیلنج کیے، کوئی بڑی بات ہے، ہمیں عربی پہ عبور ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے یہ اسکلز آنی چاہیے کہ کیسے جو ہے کوئی آیت بنائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود عرب متحرک ہونے کے باوجود اس زمانے میں بھی جتنے بھی عربس تھے اور ان کا بہت اچھا کمانڈ تھی عربک لینگویج میں، اس کے باوجود وہ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے عاجز ہی رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب، اگر تم ریب میں ہو، شک میں ہو، کنفیوز ہو، صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیسے یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ہم تک میسیج پہنچا سکتے ہیں، یہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ ہوتا ہے نا جب آپ کسی کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی بات، تو کہتے ہیں تمہیں آج جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور تمہیں کیسے سب چیزیں پتہ چل گئیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ہماری سائیکالوجی سمجھتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم، اور یہ نہیں کہ اکیلے ہی کرو بلکہ ٹیم ورک کر لو، بے شک اپنے اور لوگ بھی لے آؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں میں بالکل بھی تمہارا ٹیم اپ نہیں کرے گا تمہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو جن لوگوں نے ایفرٹ کی ہے وہ فیل اٹیمپٹ ہی انہوں نے کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلی، اگر یہ جن اور انس بھی جمع ہو جائے، چلو ایک تو انسان ہے نا، ہم تو جنوں سے بھی بہت، ہم تو موکل سمجھتے ہیں کہ جن پتہ نہیں کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو گئی تو جنوں نے کی ہے، تو جنوں کو بھی ہم کوئی سپر نیچرل چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ان سے ہی کچھ کام کروا لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جمع کر لو انس اور جن کو کہ اس جیسی کوئی ایک آیت بھی لے آؤ یا ایسا قرآن لے آؤ، لا یأتون بمثلی، تم لا ہی نہیں سکو گے اس جیسی کوئی بھی چیز، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے تم ایک دوسرے کے لیے مددگار ہی کیوں نہ بن جاؤ۔ ایک اور اس چیلنج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ چیلنج آپ کو لکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی قرآن کے لیے خود ہی ڈیفینڈ کی ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کی، نہیں نہیں میرا قرآن جو ہے یہ تو اللہ نے نازل کیا ہے، اور توبہ توبہ ایسے نہیں بولتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نازل ہوا ہے تو ہم اس کو کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی اس بات کا آرگیومنٹ کرتا ہے تو یہ بات ان کو صرف اللہ کی بات آگے سے پریزنٹ کر دو۔ کیا ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اس کو، وہ یہ احکامات بتا رہے ہیں، وہ یہ آیات بتا رہے ہیں۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ۔ تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، ایسا کوئی بینکنگ سسٹم لے آؤ جو سود کے اگینسٹ ہو یا سود کے کو سپورٹ کرتا ہو، لے آؤ سسٹم ایسا، لے آؤ ایسی شادیاں، لے آؤ ایسے رضاعت کے احکامات، لے آؤ ایسے گھریلو جو سسٹم میں نے دے دیے، فیملی سسٹم میں نے، سوشل سسٹم دے دیا ہے میں نے، فائنینشیل سسٹم دے دیا ہے، جو بھی میں نے دے دیا ہے، طلاق کے سسٹم دیکھیں نا آپ انڈیا میں جا کے، آپ جا کے دیکھیں ان کی طلاقیں کیسے ہوتی ہیں، کورٹ میں مارے 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 سالوں پھرتے رہتے ہیں، جب تک کورٹ نہیں طلاق دے گی طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لے آؤ ایسا کوئی بھی سسٹم، ایسا کوئی بھی ایک ایسی چیز لے آؤ جو کہ قرآن جیسی ہو، کر لو سسٹم۔ کتنے سسٹم بن گئے قرآن کے اگینسٹ ہیں آپ کے سامنے، جو لوگ ریورٹ کرتے ہیں نا ان کی صرف آپ انٹرویو سنا کریں، وہ یہ نہیں کہتے ہمیں اللہ مل گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس سسٹم میں تھے وہ سسٹم فلاپ سسٹم تھا، تو ہم نے جو یہ سوچا کہ اچھا سسٹم کیا ہونا چاہیے، کون سا مذہب ہے جو اچھا سسٹم دیتا ہے، جو کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم جس میں کوئی خرابی نہ ہو، مجھے ٹرم یاد نہیں آ رہی، انشاء اللہ یاد آئے گی، تو اس سسٹم کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کہاں پایا، اسلام میں۔ بہترین سسٹم تھا، فیملی بانڈنگ بہترین تھی، مردوں کے جو اختیارات ہیں، عورتوں کے جو اختیارات ہیں بہترین دیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ لوگ اس لیے ریورٹ کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فرشتہ نظر آ گیا ہے، ان کو کوئی جن نظر آ گیا تو وہ ڈر گئے ہیں، دوزخ کے نظارے کر لیے ہیں انہوں نے خوابوں میں جا جا کے، نہیں ایسا نہیں ہے، انٹرویو پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ریورٹ کیوں ہوئے ہیں، وہ واپس کیوں آئے ہیں اسلام کی طرف، تو وہ سسٹم کی وجہ سے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو، من استطاعتم، لا ہی نہیں سکو گے، بیٹھ جاؤ جتنا مرضی فائنینشیل بنا لو ایک اپنا سسٹم، نہیں لا پاؤ گے، ان کنتم صادقین۔ تو پھر بہتر ہے کہ کس طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اعجاز قرآن کے کچھ پہلو ہیں جو کہ ایسا قرآن جو کہ لوگوں کو معجز کر دینے والا ہو، لوگوں کو حیران کر دینے والا ہو، تو وہ کون سے پہلو ہیں؟ قرآن مجید کی جو بلاغت ہے، جو اس کی ایک ایسی ٹرم ہے جس کے بارے میں اگر آپ آج بیٹھیں گے نا اور آپ رب کو کہیں گے چلو میں آج رب لفظ پہ جو ہے نا میں تھوڑا ایکسپلور کرتی ہوں، تو آپ آج بھی جو کریں گی اور آپ کل دوبارہ بیٹھیں گی اور آپ 10 سال بعد بیٹھیں گی، آپ کو ہر دفعہ رب نئے طریقے سے سمجھ آئے گا، اور ہر دفعہ آپ ریلیٹ کر پا رہی ہوں گی کہ الحمدللہ رب العالمین میں آپ رب جو ہے نا صرف اس کو ہی
سمجھ جائیں گی، اتنی اس میں جو ہے وہ بلاغت ہے اس لینگویج کی۔ تو یہ جو قرآن مجید کی بلاغت تھی نا، اس نے سارے عرب کو کیا کر دیا تھا، حیران کر دیا تھا کہ ایسی بلاغت نہ تو کلام عرب میں تھی، نہ پوئٹری میں تھی، نہ نثر میں تھی، نہ نظم میں تھی۔ جگہ جگہ موضوعات بدلتے ہیں، مگر یہ جو بلاغت تھی نا، یہ بہت ہی خوبصورت صرف قرآن میں ہی پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ فیوچر، مستقبل میں پیش ہونے والے واقعات کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، جو کہ آج ہم کتنے لگا رہے ہیں نا، کہ دیکھو آج یہ حالات چل رہے ہیں، تو یہ تو آج سے 1400 سال پہلے کلیم ہوا تھا، یہ ہوا تھا، ہے نا؟ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ ہسٹری کی باتیں تھیں، اس زمانے کے، جیسے ابھی سورہ لقمان ہم پڑھ رہے ہیں، ہسٹری کی بات تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا، تو یہ سب چیزیں کیا تھیں، ان کو ششدر کر دے رہی تھی، اسی لیے لوگ ایمان لا رہے تھے، کہہ رہے ان کو کیسے پتا چلا؟ رسول اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے باہر کبھی گئے ہی نہیں ہیں، گئے بھی ہیں تو ٹریڈنگ کے لیے گئے ہیں، اور جو بھی یعنی کہ بزنس ٹرپ تھا ان کا، اور اس میں بھی ان کے ساتھ اتنے سارے لوگ ہوتے تھے کہ سب کو پتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، انہوں نے کہیں جا کے چپکے سے کوئی ٹیوشن تو لی نہیں ہے، تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے۔ تو ان کو اس قرآن میں کیا مل رہا تھا، ان کو اس قرآن میں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں، یا گزشتہ اقوام کا قصہ تھا وہ، یا کوئی حادثے ہوں وہ، ان تمام حالات کی طرف قرآن مجید کیا کر رہا تھا، اشارے دے رہا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ کیا تھا، معجز ہو رہے تھے، عاجز ہو رہے تھے، ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے کہ ریفرنس کہاں سے لائیں کہ یہ گھڑا ہوا قرآن ہے۔ وقیل یا اردو ابلعی معک یا سمائی عقلی، یہ جو ایک آیت ہے ہمارے پاس سورہ ہود کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا، رک جاؤ۔ زمین کو بھی کہا کہ پانی کو نگل جاؤ، اور آسمان کو بولا کہ تھم جاؤ۔ اسی وقت پانی جو ہے وہ سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہ اب جو ہے وہ ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔ اب یہ جو آپ کے سامنے واقعہ ہے، یہ اس زمانے میں جب لوگوں کو ملی نا یہ آیت، تو وہ حیران رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کیسے اٹر کر سکتے ہیں، کیسے بتا سکتے ہیں یہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے۔ تو ان آیات کا حسن اور الفاظ جو تھی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اس کی کبریائی، اس کا گرینڈ ہونا، اس کا جو ہے وہ عاجز کر دینے والا معاملہ، اس کے جملوں کی اس ترتیب سے آیا تھا۔ بہت سارے موقع ہیں، تو یہ موقع بھی بہت اہم ہے کہ اسی وجہ سے زمین کو یا کہہ کے پکارا گیا، نہ کہ یا ایتھا، گرامیٹیکلی ایتھا بنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا کہا گیا، اے، ورنہ مونس کی بات بیچ میں آ جاتی۔ لفظ اب ابلعی ماءک، یہاں بھی پانی کا فے جو ہے خطاب سے منسوب کیا گیا ہے، یعنی کہ جو زمین کی طرف اشارہ ہے نا، یہ ایک طرز خطاب کس قدر خوبصورت ہے۔ تو اور ابلاع کا لفظ جو ہے وہ جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے، یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں جو ایک حکمت معلوم ہوتی ہے، جن شاء اللہ جب آپ یہ سورہ پڑھیں گے ڈیٹیل میں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کس طریقے سے جو ہے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ پانی بتدریج خشک نہیں ہوا تھا، گریجولی خشک نہیں ہوا تھا، بلکہ موقع کی اہمیت کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے سارا پانی اس ایسے اپنی طرف نگل لیا تھا جیسے سک کر لیتا ہے کوئی، جیسے کوئی جانور لقمان نگل جاتا ہے نا، بالکل ایسے ہی یہاں پہ اقلعی کا لفظ استعمال کیا۔ تو گرامیٹیکلی اس کو اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ کتنے بیوٹیفلی جو ہے سائنس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، مگر جو ابھی ماڈرن سائنس ہے وہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہے پریزنٹ کرنا شروع ہو گئی ہے، وہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کرنا شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن صدیوں پہلے کی بات، 1400 سال پہلے اور اس سے پہلے یہ بہت صدیوں پہلے واقعہ ہو رہا تھا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس کے متعلق اس زمانے میں لوگوں کو علم نہیں تھا۔ اب کون کون سی چیزیں جو ابھی ہمیں ماڈرن سائنس میں پتہ چلتی ہیں آپ کے سامنے، وہ آپ دیکھ لیں۔ زمین کی جو شیپ ہے اور جو اس کا گھومنا ہے، گردش کرنا، کہاں کس آربٹ میں گھوم رہی ہے، کیسے کام ہو رہا ہے، یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں۔ بارش کیسے فارم ہوتی ہے، یہ آپ کے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں نا کہ رین جو ہے وہ، یعنی کہ اس کا واٹر سائیکل کیا ہے، واٹر سائیکل جو ہے یہ قرآن میں مینشن ہوا ہوا ہے، یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے، یہ کسی اور کتاب میں جو ہے اس کی ڈسکشن نہیں ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تمام اشیاء میں میل فیمیل جینڈر کا وجود ہونا، یہ آپ کے پاس آج کل سائنس اس کو پروو کر چکی ہے۔ ہوا کے ذریعے جو یہ نر مادہ پھولوں کی جو ریپروڈکشن سسٹم ہے، وہ سائنس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے آپ کے سامنے بتا دی چیزیں۔ چاند سورج جو ہیں وہ روشنی، چاند سورج از خود روشنی، اور چاند کا اس کی روشنی سے منور ہونا، یہ والا بھی ہمارے سامنے سائنس جو ہے وہ آ چکی ہے۔ تمام جاندار کا جو اوریجن ہے وہ پانی ہے،
ہاں، یہ کس نے بتایا؟ یہ آج کل کے سائنٹسٹ نے نہیں بتایا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے ہنی بی کا پڑھا ہے کہ شہد جمع کون کرتا ہے، تو وہ پتہ چلتا ہے مادہ مکھی جو ہے وہ شہد جمع کرتی ہے، وہ بناتی ہے، اس کی طرز زندگی یہ آج پروف ہو چکا ہے۔ ابو یحییٰ کی کتاب ہے جس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہنی کیسے فارم ہوتا ہے اور ہنی بی کیسے جو ہے اپنا یہ پورا کام کرتی ہیں شہد کو بنانے کا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بتا دی ہے۔ اس کے بعد جو بچوں کا پیدائش ہے، جو بچہ رحم مادر میں جو جس طریقے سے وہ جس سائیکل میں وہ ہوتا ہے، جو اس کے ٹرائمیسٹر ہیں، وہ سب چیزیں، اس کی تشکیل، اس کا 3 پردوں میں اس کا رہنا، یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ یہ آپ کی سائنس بتاتی ہے، آج کل نہیں، یہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتا دیا تھا۔ تو ہمارے لیے جو ہے وہاں پہ یہ قرآن جو ہے یہ ان لوگوں کو بھی عاجز کیے دے رہا تھا، اور الحمدللہ چونکہ ہم قرآن پہ پہلے تو یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لا ریب فیہ اس پہ ہمیں یقین ہے، پھر جب ہمیں سائنس کوئی چیز بتاتی ہے نا تو ہمارا اور کیا، اور شرح صدر ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ آج سائنس نے بھی پروف کر دیا اس چیز کو۔ اس کے علاوہ اور بھی اس میں جو باٹنی، زوالوجی، جیوگرافی اور فزیولوجی، اس میں بہت ساری آیات ہیں، جب اس کو قرآن کو آپ پڑھتے ہیں، آپ بھی اور آپ کے بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے ہر چیز جو ہے وہ ریلیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ نازل ہوا، تو آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن مجید قرآن مجید ہی نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، تفسیر نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو المنزل کا مطلب یہ ہے کہ نازل کردہ۔ تعریف کا یہ حصہ بتاتا ہے قرآن کی، یہ تعریف جو المنزل علی سیدنا، اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا وہ جو ہے قرآن کہلائے گا، تفسیر جو ہے وہ قرآن نہیں کہلائے گی۔ اس لیے تفسیر کہتے ہوئے اسکالرز کہہ دیتے ہیں یا اس کا حاشیہ لکھ دیتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو کمنٹری ہوتی ہے نا، نیچے لکھی ہوئی ہوتی سائڈ پہ، تو وہ کمنٹری قرآن کی جو ہے وہ ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے، جیسے ہم سورہ لقمان میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اچھا سلوک جو ہے وہ اسکالرز نے جس بیس پہ نکالا ہے وہ قرآن کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، تفسیر میں ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ صرف وہ الفاظ جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں صرف وہی قرآن کہلائیں گے، تفاسیر یا اس کی ترجمہ جو ہے وہ نہیں کہلائے گا قرآن۔ میں آپ کے سامنے جو بھی ترجمہ پریزنٹ کروں گی نا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ترجمہ میں نے اب خود سے ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھا ہے، مجھے جس کا ترجمہ زیادہ آسان فہم لگا یا جو ریلیٹیبل لگا میں نے وہ رکھا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، چاہے میں کہوں کہ شکر اللہ کا، حمد اللہ کی، اللہ کی تعریف، میں جو بھی بولوں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا کلام کیا ہے۔ نیز یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کے لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے، اس کے الفاظ عربی زبان میں اترے ہیں، اسی وجہ سے حدیث قرآن میں شامل نہیں ہوں گی۔ تو جو آپ کے سامنے حدیث کو کہتا ہے کہ یہ قرآن کے ایکولی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، ان کے ٹیکسٹ کو بھی جب آپ پوسٹ شیئر کریں تو آپ کو کچھ گروپس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا فہم رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن کچھ گروپس میں اگر آپ اپنے گروپس بھی شروع کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ ویری سون آپ لوگ اپنا بھی قرآن پڑھانا شروع کریں گے اور اس چیز کو آگے آپ لیگیسی لے کے چلیں گے، تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہوگا کہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں یا یہ الفاظ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یا یہ الفاظ جو ہیں وہ کسی صحابی کے ہیں یا یہ کسی تابعی کے ہیں، امام شافعی کا یہ قول ہے یا امام حنبل کا یہ قول ہے، یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو چونکہ ان الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں، میننگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں یا ان کے میننگز جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی، اور وہ کون سی وحی کہلاتی ہے؟ وحی خفی، جو کہ ہم اصول الحدیث میں سیکھیں گے۔ یہ اصول القرآن ختم ہو جائے گا ہمارا علوم القرآن، اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم علوم الحدیث کی طرف آئیں گے کہ حدیث کو بھی ہم کیسے کیٹیگرائز کریں۔ تو وہاں پہ ایک ٹرم ہوتی ہے وحی جلی، وحی خفی، ٹھیک ہے۔ تو وحی خفی جو ہے وہ حدیث کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی خفی، خفی کا مطلب ہے خفیہ، چھپی ہوئی، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات چیت ہوتی تھی، وہ حدیث کے الفاظ بن جاتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر بھی قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، اگرچہ وہ عربی زبان میں ہی کوئی آپ کے پاس اسکالر کیوں نہ آئے۔ آج کل جو میں نے ابھی تفسیر شروع کی ہے وہ ایک عرب اسکالر ہیں، ان کی عربی میں ہی تفسیر، اب ان کی عربی کی ہی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں قرآن کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، تو ان کے الفاظ جب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ آپ کو انٹلیکٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے عربی زبان میں ہی کوئی تفسیر کیوں نہ ہو مگر وہ قرآن کے الفاظ نہیں کہلائیں گے۔ امام ابن جوزی ہیں بائی دا وے، ان کی بہت اچھی تفسیر ہے۔ تو بہرحال ایسے ہی عربی سے دوسری زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا۔ کوئی اسپینش ٹرانسلیشن آپ کے سامنے آ جائے، فرینچ آ جائے، اٹالین آ جائے، کوئی بھی لینگویج آ جائے، وہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور نہ یہ ترجمہ قرآن میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کون لے کر آتا تھا یہ؟ تو ان کے لیے صرف حضرت جبرائیل جو تھے وہ یہ ٹرانسفر کرتے تھے، ان کے پاس یہ نالج کس چیز کا؟ ڈائریکٹ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء نہیں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے گا، ڈائریکٹ القاء نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا گیا ان کے کانوں میں، اور ان کے جیسے بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ جائے نا کہ یہ اللہ نے ڈالا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خیال نہیں آتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے، تھرو پراپر چینل کام ہوا ہے، کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس کہیں آفیشیل لیٹر آیا ہے، میرے پاس بحریہ ٹاؤن کا آفیشیل لیٹر آیا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو اس کو آفیشیل سمجھا جاتا ہے نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بھی خیال آتا تھا وہ قرآن نہیں ہوتے تھے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام وہ اللہ کا میسج لے کر آتے تھے وہاں سے۔ قل من كان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، یہ آیت ہے جو ریفرنس ہمارے سامنے علماء دیتے ہیں البقرہ کی، کہ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے، یہ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، یہ کسی اور پہ جو ہے صورت نازل کرتے، یا کسی اور پہ قرآن نازل کرتے، انہوں نے نہیں وہ چوز کیوں کیا؟ تو وہ جبرائیل علیہ السلام سے عداوت کوئی رکھتا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تو بے شک، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو، کس کو؟ قرآن کو، جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا ہے، ان تک یہ ڈائریکٹ نہیں پہنچا ہے۔ المکتوب فی المصاحف کا مطلب ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، مصاحف یعنی کہ جمع ہے مصحف کی، جس کا مطلب ہے کتاب۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جیسے ہمارے پاس تو یہ ایسے پتوں میں تھی، پھر یہ چمڑے کی میں لکھی گئی، کھالوں میں لکھی گئی جانوروں کے، پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ وربل ٹرانسفر ہوا، اس کو آگے ٹرانسفر کیا گیا۔ ہمارے پاس جو کتاب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بائنڈنگ فارم میں، بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، اس کو مصحف بولتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک جگہ ریکارڈڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کتابی شکل میں موجود ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، پھیلے ہوئے صفحات میں۔ اس کے بعد متعبد بتلاوتی کو ایک دفعہ اور آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو عبادت سمجھا گیا ہے، جس کی تلاوت کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ قرآن مجید نے جو تلاوت قرآن کو اقام الصلاح یا اقامت الصلاح اور انفاق اور فی سبیل اللہ کے ساتھ رکھا گیا ہے، یعنی کہ جتنا آپ کو نماز کا اجر ملے گا، انفاق کا اجر ملے گا، سبیل اللہ میں کوئی اللہ کے راستے میں کام کرنے کا اجر ملے گا، اس پر نہ ضائع ہونے والی تجارت کی بشارت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں دے دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کیسے اب دیکھیں گے؟ ہم اس کو ایسے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، ٹھیک ہے؟ ان الذین یتلون، تلاوت جو کرتے ہیں کس چیز کی؟ کتاب اللہ، واقاموا الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ انفاق کرتے ہیں رزقناہم، جو رزق ہم نے دیا ہے، سرا وعلانیہ، چھپے ہوئے یا ظاہر طور پہ، یرجون، وہ رجوع کریں گے، امید رکھتے ہیں، تجارتاً لن تبور، ایسی تجارت جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی، جو فار گرانٹیڈ نہیں لی جائے گی۔ تو اس لیے یہ ریفرنس اس سے ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب ہمیں یہ حدیث کے الفاظ تو ملتے ہیں نا کہ الف لام میم، الگ الگ لیٹرز کی ہمیں جو ہے نا وہ نیکیاں ملیں گی 10 10، لیکن قرآن تو ریفرنس کہاں سے ملے گا؟ تو یہ ریفرنس ہے ہمارے پاس سورہ فاطر، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ تو اس کو آپ ریفرنس کے طور پہ بتا سکتے ہیں کہ جیسے جو لوگ منکرین حدیث ہے نعوذ باللہ، اور وہ اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہماری زندگی میں کوئی معنی رکھتے ہیں، یا ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ کسی جو ہے فائدے کا باعث ہے، تو وہ لوگ پھر جب آپ کے سامنے لے کر آئیں کہ قرآن سے ہمیں دلیل دو، تو قرآن ہی آپ کو دلیل دیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ باقی جو قرآن کی کتابیں ہیں، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور کتاب ہے، ان میں جو الفاظ جو بکس ہمارے پاس آتی ہیں وہ ہیں تورات، انجیل، اور وہ ہے زبور، ٹھیک ہے؟ تو تورات کو میں نے پہلے بھی شاید کسی سیشن میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ تورات جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، تورات کے اندر اس کا نام نہیں ہے، ناٹ پرووڈ، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن کا نام قرآن میں موجود ہے نا، قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تورات کا نام تورات میں موجود نہیں ہے۔ تورات کا مطلب کیا ہے؟ احکامات۔ زبور کیا ہے؟ زبور جو ہے وہ ایک اس کا مطلب حمد و ثنا ہے، سمجھیں ایک طرح سے، اور جیسے ہم آج کل بولتے ہیں گیت، بالکل پوئٹری فارم میں، اور وہ بھی گیت فارم میں، اس فارم کو زبور کہا گیا ہے۔ اور یہ کوئی ڈیفرنٹ لینگویج ہے جس کے بارے میں دو رائے ہیں، یا تو یہ حبشی لینگویج میں ہے یا یہ عبرانی لینگویج میں، ٹھیک ہے؟ دونوں آپشن ہمارے پاس آتی ہیں، چونکہ یہ ان میں اتنا جو ہے وہ
چیزیں جو ہیں وہ خلط ملط ہو چکی ہیں، اور اتنی زیادہ چینجز آ چکی ہیں، اتنا آلٹر ہو چکا ہے، امینڈمنٹس ہو چکی ہیں کہ ہمارے پاس اب کوئی اوتھینٹک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو ہمارے پاس اسکالرس کی رائے ہے، میجورٹی آف اسکالرس جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زبور از حبشی یا عبرانی زبان کا لفظ۔ اچھا، انجیل کیا ہے؟ انجیل جو ہے وہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خوشخبری۔ انجیل کا مطلب ہماری زبان میں کیا ہوگا؟ خوشخبری۔ اس کا اصلی نام یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گریک لینگویج کہا جاتا ہے کہ اچھا انجیل جو ہے یہ اس کا ویسے اصلی نام نہیں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اس کو انجیل یا اور بھی بہت سارے ناموں کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ ان تینوں کتابوں جو آپ کے سامنے مینشن کیے گئے ہیں، ان تینوں کتابوں کا نام ان کی کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ تو مختلف زبانوں میں مختلف ان کے نام ہیں۔ جیسے انجیل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بائبل یا گوسپل بھی کہتے ہیں۔ تو جس کو جو نام سوٹ کیا اس زمانے کے جو اس وقت کے اسکالرس تھے، انہوں نے اس کو وہ نام دے دیا۔ ہمارے ہاں قرآن کے نام ہے، اور ابھی آج آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو نام ہیں وہ ڈفرنٹ نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے نا قرآن کو، وہ ان کے ایٹریبیوٹس بتائے ہیں، وہ صفت بتائی ہے اس کتاب کی، وہ قرآن کے نام نہیں ہے۔ قرآن کا نام صرف قرآن ہی رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب قرآن میں کیا یہ نام ہیں؟ زبور، انجیل، تورات؟ تو جی بالکل، قرآن میں ان کتابوں کے یہ نام ہیں، لیکن یہ ان کے اصلی نام نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو بہرحال اصل نام اگر ہوتا ہے تو وہ وہی رہتا ہے، سیم ہی رہتا ہے نا، چاہے کوئی عربی میں بلائے، چاہے کوئی فرینچ میں بلائے، نام تو وہی رہے گا نا۔ میرا نام یوشا ہے تو کوئی بھی بلائے گا جس بھی لینگویج میں اس کا عبور ہوگا، کوئی فرینچ ہوگا تو وہ بھی یوشا ہی بولے گا، جو عربی ہوگا وہ بھی یوشا ہی بولے گا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ پھر جو نام قرآن کا ہے وہ قرآن کا ہی نام رہے گا، البتہ ان کے جو نام ہیں وہ جو قرآن نے ہمیں دے دیا، ہم اس نام سے اس کو پکاریں گے۔ عربی زبان جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ایسی زبان ہے جو چینج نہیں ہوئی ہے۔ تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن عربیہ، اور قرآن یہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس کا نام بھی خود ہی رکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر اس کے نام کو ریپیٹ کیا ہے۔ اس کے نام بھی بہت سارے رکھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ علماء کے نزدیک 55 جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ جیسے ابھی انشاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ الفرقان، بشرا، ذکر، روشنی، ہدایت، یہ سب نام جو ہیں قرآن کے ہیں۔ تو آپ قرآن کو اگر دیکھنا چاہیں کہ یہ میرے لیے کیا ہے، تو کسی کے لیے نور ہوگا، کسی کے لیے ہدایت ہوگی، کسی کے لیے بشرا، خوشخبری ہوگی کہ ارے واہ، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس کی گلیڈ آئیڈنگز دے دی ہیں، یا یہ ہدایت ہے میرے لیے، یا یہ ذکر ہے یعنی کہ ریمائنڈر ہے میرے لیے۔ تو یہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال قرآن کے ناموں کے کو اسکالرز جو ہیں وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ دو حصے جو ہیں ان کے ناموں کے وہ کیا ہیں کہ وہ جو صرف قرآن کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو کیٹیگری ہے جو اسکالرز کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ ہے صفاتی نام، جو اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ نام جو قرآن کے لیے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ وہ قرآن کے اپنے نام کیا ہیں اسپیسیفکلی قرآن کے لیے، اور جو اس کے اپروکسیمیٹلی 55 نام ہے صفاتی نام جو قرآن کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو اچھا، صفاتی نام پہ غور و فکر کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہمیں پھر وہ صفت مل جائے گی قرآن سے۔ جیسے ایک دوائی ہوتی ہے نا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی فائدہ دے دے گی، یہ بھی فائدہ دے دے گی، لیکن کوئی ایک دوائی ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے نہیں یہ صرف شوگر پیشنٹ ہی لیں گے، یا یہ جو ہے نا اس بیماری میں صرف کام آئے گی، تو پھر ہم اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے کہ نہیں بس یہ تبھی جب بیماری ہوگی یا جب فلاں چیز ہوگی تو یہ ہم استعمال کریں گے۔ لیکن کوئی دوائی کامن ہوتی ہے، یا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس جگہوں پہ اس کا یوسیج ہے، تو ہم وہ کہتے ہیں اچھا چلو دانتوں میں درد ہے تو بھی پیناڈول کھا لو، کان میں درد ہے تو بھی پیناڈول فی الحال کھا لو، اور اس کا سر میں درد ہے تو بھی کھا لو۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن جو ہے جب ہم اس کے صفاتی نام پہ غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہمارے لیے کیا کیا جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، اور جب آپ کو وہ پتہ چل جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا ارے واہ، یہ تو واقعی میرے لیے یہ کام کر گیا، اور آپ آئندہ بھی قرآن سے وہ چیزیں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ لینا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ویسے جو لفظ ہے وہ القرآن ہی ہے۔ میں اور آپ اگر قرآن کو بولتے ہیں تو یہ نہیں بولتے ہیں کہ بیٹا ذرا قرآن پکڑانا، یا بیٹا ذرا قرآن کھولو، ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ذرا ہدا دینا، کوئی بشرا دینا، ذکر دینا، فرقان دینا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا نام قرآن کے اندر میں نے آپ کو بتایا 60 ٹائمز استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کا اسکالرز کہتے ہیں کہ اصلی نام یہی ہے۔ اگر مجھے 10 لوگ امی کہہ رہے ہوں تو میں سب کے لیے امی نہیں ہو سکتی ہوں، ہے نا؟ کوئی آ کے یہ نہیں کہے گا کہ ان کا نام امی ہے، کیونکہ مجھے 100 لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یوشا۔ تو بالکل ایسے ہی قرآن کا اصل نام قرآن ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو قرآن کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہہ دے، میں آ کے کہہ دوں کہ بھئی کسی بچے سے کہ یہ جو ہے نا میرے لیے ہدایت ہے، تو اس کا نام ہدایت نہیں پڑ جائے گا۔ بہرحال اس میں اس کا ایٹریبیوٹ ہے، ہاں جی بالکل ایٹریبیوٹ ہے، اس پہ ہم غور و فکر کریں گے۔ تو جو جو جتنے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مستشرق ہے نا یا غیر مسلم ہیں جو قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ جو ہے انہوں نے خود بھی قرآن کے اندر سے یہ چیزیں جو ہیں ڈرائیو کی ہیں، وہ جو ہم انشاء اللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ ہمارا چونکہ یہ 1 گھنٹے کا سیشن تھا،
تو ہمارا 1 گھنٹہ ابھی ہو چکا ہے اور ہم اب نیکسٹ جو سیشن ہوگا اس پہ ہم ناموں پہ غور و فکر کریں گے۔ اسماء القرآن کے ٹاپک سے ہم جو ہے وہ شروع کریں گے نیکسٹ وینسڈے اسی ٹائم پہ۔ آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب لوگوں کا کے نوٹس بنانے کا بہت شکریہ۔ آپ کے نوٹس جو ہیں وہ گروپ میں شیئر ہو جانے چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو یہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جائے گی، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اپلوڈ کر دیں تاکہ آپ لوگ ریوائز کر لیں اپنے نوٹس، کوئی چیز آپ سے مس ہو جائے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے اس سیشن کے دوران، یا آپ کنفیوز ہو گئے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا اس کو اور سمجھ لوں، تو آپ پھر گروپ میں سوال لکھ سکتے ہیں، اور نیکسٹ سیشن میں آپ اگر سوال کرنا چاہیں تو آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چیٹ پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دوبارہ سے سمجھا دیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے نیمز آف دا قرآن، اسماء القرآن، اس کو ہم کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی اور سوال ہے یا کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو بتا دیجیے، ورنہ ہمارا ٹائم ہو چکا ہے۔ نوٹس آپ بنائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ نوٹس نہیں بنائیں گے تو یہ سب سمجھیں ہوا کی طرح اڑ کے چلا جائے گا، کوئی آپ کو اس کا حاصل وصول بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی نے کوئی ڈسکشن کرنی ہو، کچھ ایڈ کرنا ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔